السلام علیکم ناظرین، آج ہم علاقائی جو مسائل جو چل رہا ہے آج کل وزیر حسنین کی گرفتاری کے حوالے سے، وزیر حسنین کی گرفتار ہونے سے دکھ سب کو ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے یہاں پہ ماحول ہی کچھ ایسے بنا ہوا ہے کہ عوام کو زخمی کیا ہوا ہے۔ یہاں کے قوم پرستوں نے، یہاں کے سیاستدانوں نے، یہاں کے علماؤں نے ہمارے عوام کی دل توڑا ہوا ہے۔ عوام ان قوم پرستوں سے تنگ آ چکے، اس نظام سے تنگ آ چکا ہے۔ جب بھی کوئی نظام خراب ہوتے، جب بھی کچھ عوام کے لیے کچھ پریشانیاں اٹھ جاتے تو ہمارے قوم پرست، ہمارے علماء سب اٹھ کے اس کی مذمت کرتے، پھر اس کو فائدہ اٹھاتے، احتجاج کرتے۔ تو اس طرح ہمارے عوام بالکل سو گیا۔ اب عوام کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی بلتستان کے حوالے سے کہ بلتستان کا نظام درست ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ تو عوام نے ہر دفعہ ایک اچھا اقدام اٹھایا، جب قوم پرست اٹھا، علماء اٹھا، سب کے ساتھ دیا۔ ہمارے مرکز کے علماء کے ساتھ دیا، ہمارے قوم پرستوں کے ساتھ دیا، سیاستدانوں کے ساتھ دیا۔ آج جتنے بھی سیاستدان اسمبلی میں ہیں وہ سب یہی یادگار چوک پہ فوجیوں کو گالی دیا، ڈپارٹمنٹ کے افسران کو گالی دیا۔ یہ دور گالی گلوچ سے نہیں چلتا۔ اگر آپ کو نظام سے کچھ آپ کو غلط لگ رہے، نظام کچھ قانون نہیں ہے، اگر قانون کی بالادستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ احتجاج کرو، لیکن وہ احتجاج 4-5 گھنٹے کا ہونا چاہیے، نہیں یہ ہم 35 دن ہو، 40 دن ہو، مہینہ ہو، نہیں، اس کو احتجاج نہیں بولتے، اس کو غلامی بولتے۔ اگر احتجاج کرنے والے، اگر ہم وہاں پہ بھیک مانگتے رہے گا تو وہی فقیروں سے بھی بدتر حالت ہمارا ہوگا۔ آج جتنے بھی ایجنسی ہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے، سب کو ہمارا کمزوری مل چکا ہے۔ ہمارے لوگ بکا ہوا ہے، قوم پرست بکا ہوا ہے، علماء بکا ہوا ہے، سیاستدان بکا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ مجھے یہ بتائیں، جو ہمارے قوم پرست ہے، پہلے یہی شہزاد آغا یادگار پہ گالیاں دیتا تھا، یہی مہندی شاہ، یہی زکریا، یہی جتنے بھی سیاستدان تھے، سب نے ادھر یادگار پہ اپنے بہادری کی چند ڈیمو پیش کیا، لیکن اس کے بعد اسمبلی میں جا کے دلال بن گیا۔ اب ناظرین، آپ ان کو چھوڑ کے رکھو، یہ تو ہے ہی دلال، ان کی تو بات ہی نہیں کرو تو اچھا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھیے 76 سال ہو گئے، 76 سال میں سے 40 سال ان کی اقتدار کا رکھو، 35 سال رکھو، سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھا۔ اب ان کے خلاف ہم بولتے رہے گا تو لوگ یہی سمجھے گا کہ ان سے ہمارے کچھ ذاتی دشمنی ہے۔ علماء کے خلاف بولو تو بھی لوگ یہی سمجھے گا ذاتی دشمنی ہے۔ سیاستدان کے خلاف، سب کے خلاف میں نے کھل کے لکھا ہے، کسی کو میں نے شک بھی نہیں رکھا ہے کہ میں کچھ چیز چھپا رہا ہوں۔ تو اب یہ عوام کو سوچنا ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کیا ہوگا، جب بھی الیکشن آتے، اولڈنگ بازار، ٹرسما تھا، اچھا فلان شمیک، اس طرح کر کے ہمارے اندر تعصب پھیلا جاتے، ہمیں ہمارے جو اندر جذبات ان کے ساتھ کھیلا جاتے۔ ہم سب کو توڑ مروڑ کے رکھا ہوا ہے، کھرما ہو، خپل ہو، شگر ہو، جتنے بھی علاقے ہو، سب کو آپس میں لڑوا کے ایک دوسرے سے نفرت پیدا کیا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ آج سکردو والے مصیبت میں پھنس جائیں گے تو خپلو والے اٹھنا چاہیے، خپلو والے مصیبت میں پھنس جائے تو سکردو والے اٹھنا چاہیے، شگر والے پھنس جائے تو ہم سب مل کے ایک دوسرے کے بازو بننا چاہیے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے بازو نہیں بنیں گے، یہ جو گورنمنٹ نوکری کو لے کے ہم ایشو بناتے رہیں گے کہ بھئی کھرما والوں کو 2 سیٹ دیا، شگر والوں کو 1 دیا، سکردو کو 5 کیوں دیا، ہم اسی میں الجھا کے رکھیں گے۔ یہ آپ اور میں نے سوچنے ہے، جو ہمارے اوپر ہے، علماء ہے، سیاستدان ہے، ان کے اوپر آپ ذرا سے بھی بھروسہ مت کرو۔ یہ معاشرہ آپ کا ہے، میرا ہے، اس معاشرے میں ہمارے بچوں نے زندگی گزارنا ہے۔ آج جس مشکلات سے ہم لوگ اس ماحول کا مقابلہ کر رہے، کل کو ہمارے نسلیں اس سے بھی خطرناک ماحول ان کے سامنے آئیں گے، سر اٹھاتے ان کے سروں کو کچل دیں گے۔ ہمارا دشمنی کسی کے ساتھ نہیں، نہ ہی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، نہ ہی کسی فوجی ڈپارٹمنٹ سے ہے، نہ ہی کسی حکومت سے، کسی سے بھی ہمارا دشمنی نہیں۔ ہم متنازع ہے تو ہمیں متنازع حقوق دیا جائے، اگر ہمارا حقوق ہے تو ہمیں آئینی حقوق دیا جائے۔ ابھی آپ ہی دیکھو، چھوٹا چور بڑے چور میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو منظور ایفی کے منیجر ہے، اس کی اسی کو ہی لے لے آپ،
کیا ادھر سکردوں میں چور کم ہے؟ کیا گورنر چور نہیں؟ کیا منسٹر چور نہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ چور نہیں؟ کیا ایس پی چور نہیں؟ کیا ڈی سی چور نہیں؟ کیا ڈپارٹمنٹ کے سارے افسر چور نہیں؟ اگر چور نہیں ہے تو یہ رشوت کون لے رہے؟ یہ بازاروں میں ٹارگٹ دے کے چالان کون کروا رہے؟ سب اپنے اپنے جگہ پہ فرشتہ بنا ہوا ہے. جو چھوٹے طبقے پکڑے جاتے اسی کو چور کہا جاتے. آج منظور پکڑا گیا تو ویل ڈن پھلان پھستان. یار یہ تو چھوٹا چور ہے. یہ تو چلو 80 کروڑ روپیہ لیا ہوگا، بلکہ اس نے خود بھی نہیں کھایا، چاہے اس نے کھایا ہو یا نہیں کھایا ہو، یہ بات ادھر پھینک کے ہی رکھو. لیکن اس نے 80 کروڑ سنا ہے چونا لگایا. لیکن جو ہمارے منسٹر، ہمارے وزراء سارے، جو ہمارے سرکاری افسران ہمارے پورا بجٹ کھا جاتے، ان کے خلاف کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ جب بھی کوئی بڑے جرائم کرتے اس کے خلاف آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، اس کے خلاف آپ پوسٹ نہیں کرتے. جب چھوٹے طبقے پکڑے جاتے، چاہے وہ زنا خور ہو، چاہے وہ شرابی ہو، ان کے خلاف تو آپ دڑا دڑ اس میں لکھا جاتے. کیا یہی ہمیں سکھایا حسین نے؟ کیا کربلا کا جو قربانی دیا ہے کربلا میں، کیا امام حسین اسی لیے دیا تھا کہ غریبوں کو دباؤ، امیروں کے خوشامد کرو؟ کیا یہی حسینیت کا نام ہے؟ بالکل نہیں ہے حسینیت کا نام. یہ جو منظور انہوں نے سود خوروں کو لوٹے، میں تو جو بولوں گا بڑا بہترین کیا اس نے. جو سود خوروں کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کے چولہے تک مطلب بجھ گئے، ان کے ناموس کے ساتھ کھیلا گیا ہے. میں ایسے ایسے سود خوروں کا نام اگر آپ کو بتا دوں تو آپ حیران ہو جائے گا، جنہوں نے سود دے کے ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کا ڈیمانڈ کیا ہے. ایسے ایسے سود خور، ایسے ایسے بندے میرے پاس آ کے رویا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف چھوٹا چور ہی چور ہے؟ بڑے بڑے چوروں کے خلاف بولو، جو خاموش چور ہے، جو ہمارا پورا بجٹ کھا جاتے، جو ہمارا پورا 5 سال ہمارا جتنے بھی بجٹ سارے کھا جاتے، آپس میں وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ تو غلطی ان میں نہیں، غلطی آپ اور مجھ میں ہے. ہم کبھی بھی ہمارا سوچ اوپر نہیں گئے. اوپر گئے تو جب بھی گئے تو ہم نے جو اشرافیہ ہے ان کے خوش آمد کے لیے ہم اٹھائے، ان کو ہاتھ دلائیں. آج کسی آفیسر کی اوقات نہیں مجھے اپنے دفتر میں بلائے، وہ ہمارا نوکر ہے، ہمارے پاس آئے، ہم ان کے پاس کیوں جائے؟ آج سے ہفتہ ہو گیا اغالی نے احتجاج دیا، وہ ہفتے سے بھی تارون اوپر ہو گیا. کیوں نہیں جا رہے لوگ ان کے احتجاج میں؟ کیونکہ یہی اغالی کے خلاف لوگوں نے اس کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے سازش کیا. یادگار پہ میں کہتا رہا آغا صاحب مت جاؤ، یہ احتجاج آپ کے خلاف ہے، آپ کی مقبولیت کو کم کروانے کے چکر میں احتجاج کروا رہے. لیکن آغا صاحب نے نہیں سنا. وہی ہوا جس کو مجھے ڈر تھا. احتجاج ناکام ہوا، لوگوں کے آغا کے اوپر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھتے گیا. آخر میں اغالی کمزور ہو گیا. نقصان کس کا ہو گیا؟ آپ کا اور میرا ہو گیا. یہ قوم پرست، یہ مت سوچو یہ آپ کے حق میں پوسٹ کرے گا تو آپ کی مستقبل بدل دے گا. یہ پوسٹ کرے گا، وہ پوسٹ کریں گے جو ڈپارٹمنٹ کے لیے نقصان دہ نہ ہو. جو ڈپارٹمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے وہ جا کے ڈی سی صاحب کے افسروں، وہ جو افسران ہیں ان کے سامنے لے کے جاتے. یہ ہمارے پاس خبر آیا ہے، اگر آپ نے پیسے نہیں دیا تو یہ ہم لوٹ کریں گے. نہیں تو 1 روپیہ ان کا انکم نہیں ہے. کھاتا کہاں سے؟ اتنا عیاشی کے ساتھ پھرتا کہاں سے؟ تو ناظرین اب بھی وقت ہے، اپنا آنکھیں کھولو، سوچو ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے. صرف میں ادھر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتانے سے کچھ نہیں ہوگا. کچھ شعور آپ کے اندر ہونا چاہیے. آج جو میرے کاروبار ہے سب کچھ تباہ کر کے میں اس کے خلاف کیوں بول رہا ہوں؟ آپ لوگوں کے اوپر ایسا نہیں چڑھا رہا ہوں. میں جو غلط میں دیکھ رہا ہوں میں اسی کو بیان کرتا ہوں. چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، ان کے خلاف بول کے یہ لوگ تو مطلب ان کو تو شرم آنے والا ہی نہیں ہے. تو ان سے اچھا ہے ان کے خلاف بولنے سے، کرنے سے ہم خود اٹھ جائیں. آپ لوگ اٹھو. آپ کے اندر وہ چیز ہے جو آپ مستقبل میں اپنے
वो जो नस्लों को रोशन कर सकते, एक शराबी, एक जर्सी, एक जिनाई, एक जुआरी, एक होमोसेक्सुअल, इनके पीछे कब तक बैठेंगे आप? अगर यही शराबी, यही जर्सी अगर कोई गरीब होता तो आप बोलते ये जर्सी, इसकी औकात देखो। आज उसी को आपने सर पे बिठाया हुआ है। यहाँ से गर्दों में एहतजाज हो रहे, मरकज कायदीन आने के लिए तो वहाँ पे भी जहमत करना गवारा नहीं करते। जा रहे लोगों के घर में केक काटने, दावत पे जा रहे, दावतें उड़ा रहे। ये सब क्या है? पैसा। 2 नंबर पैसे की रोशनी इनकी आंखों पे पड़ा हुआ है। मेरा दुश्मनी किसी से नहीं है, मरकजी उलमा से भी नहीं है, सियासतदानों से नहीं है। इनकी हरकत की वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम लोगों को काम करने नहीं दे रहे, तुम लोगों को डराया जा रहे, तो इस्तीफा दे दो, ख़त्म करो सिलसिला। जिस तरह मैंने जानशीन बनने से 1 हफ्ते में मैंने इस्तीफा दिया, क्यों? मुझे काम करने नहीं दिया। जब मुझे जानशीन बनाया, बड़े बड़ों का स्पेशल लेन मैंने कटवाया, जितने भी ब्रिगेड था, एडीसी था, सबका स्पेशल लेन उड़ाया। जकीरिया को रातों रात यहाँ पे बुलाया, 2.5 करोड़ का ऑफर दिया। हमने बोला हमें नीचे काम करने, अगर काम करने के दौरान रुकावट नहीं करने तो हम बैठेंगे, इसमें नहीं तो हम इस्तीफा देंगे। इस तरह करके इस्तीफा दो। हुकूमत हमारे, जो मतलब हम हुकूमत की ताबे नहीं, हुकूमत हमारे अवाम की ताबे है। तो ये लालिश, ये 2 नंबरी, ये सब कुछ और इलाका इतना से इलाका, इसमें आप क्या 2 नंबरी करेगा? कब तक करेगा? तो नाजरीन, कहने का मतलब ये है, आप लोग आपस में इत्तेफाक हो जाओ। मत कहो ये खपुल वाले, ये शिगर, ये खरमा वाले, ये रोंदू वाले, बिल्कुल मत कहो। बोलो सब हमारा भाई है। हम सबको एक दूसरे का बाजू बनने की ज़रूरत है। अगर आज हम उठेंगे ऐसे क़यादत पे जो हमें मतलब खड़ा रखे, मैं ये नहीं कहता हूँ आप अभी से उठ जाओ, नहीं। आपने अच्छा बुरा हर एक चीज़ देखा हुआ है, तो आप अपने आंखें खोल लो, सोचो हमें किसके साथ उठना है, किसके साथ हमने बैठना है। ऐसा एहतजाज करो, 4 घंटे का एहतजाज हो, 5-6 घंटे में हमारा लाए अमल तैयार हो और हम उस पे अमल करें। ये एजेंसी, ये फौजी, ये मतलब इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फौजी कोई रियासत नहीं है, ये डिपार्टमेंट है। डीसी कोई मतलब हम कोई बड़ा वज़ीर आज़म जो भी हो, हमारे टैक्स की पैसों से ये तनख्वाह खाते। इनकी औकात नहीं है कि आप और मुझ पे हुकूमत करे बग़ैर मराद दिए। ऐसा कानून तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो अगले प्रोग्राम में फिर हम इसी टॉपिक पे हम मतलब बात करते हैं। तब तक के लिए वस्सलाम, खुदा हाफिज़।